بغداد شہر سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک بزرگ شخص اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش عاجز مگر دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے جن میں سب سے بڑا یوسف تھا جو ایک زمیندار تھا۔ یوسف پورا دن کھیتوں میں محنت کرتا تھا، زمین کو سنوارتا اور فصلوں کا خیال رکھتا تھا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ اکتانے لگتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو تھکا ہارا یوسف کھیتوں سے واپس آتا تو اس کا بوڑھا والد حکیم خاموشی سے اس کی تھکن کو محسوس کرتا۔ حکیم کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر صرف اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصے بعد حکیم نے یوسف کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ یوسف کا روکھا رویہ اس کے والد کو پریشان کرنے لگا تھا۔ حکیم اپنی زندگی کے آخری دن سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یوسف کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ دنوں بعد حکیم نے یوسف کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر توجہ دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ یوسف یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ندامت کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے ہونٹوں پر کوئی سخت روکنے والے الفاظ نہ آئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بوڑھا حکیم یوسف کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلا گیا، جو ایک کامیاب تاجر تھا اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ بوڑھا باپ فاروق کے گھر رہنے لگا، لیکن فاروق کا رویہ بھی افسوسناک تھا۔ فاروق کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی سسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ اٹھاتی۔ حکیم دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھے حکیم کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن فاروق نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر والد سے کہا، بابا آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا حکیم خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا۔ لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہیں مانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق اسے صرف ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، محبت کے نہیں۔ رات بھر بوڑھے حکیم کی کھانسی اور درد بھری فریاد سے تنگ آ کر فاروق کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ ان کے اور بھی بچے ہیں، وہیں جا کر بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں۔ فاروق بھی ایک کم ظرف آدمی تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے والد سے کہا، بابا اگر اب تنگ ہو تو کوئی بات نہیں، اب دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گے اور میں آپ کے علاج کے لیے پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے حکیم کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ فاروق نے محبت اور توجہ کی بجائے صرف ایک مناسب حل کی بات کی، جیسے بوڑھے والد کی موجودگی کا کوئی احساس نہ ہو، بلکہ محض ایک بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ بوڑھا حکیم فاروق کے ہاں سے نکل کر تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلا گیا۔ عثمان ایک محنتی کسان تھا جو اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر عثمان کا کبھی دھیان نہیں گیا۔ جب عثمان صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا دیتی اور ان سے کہتی کہ ان کے ساتھ کھیلیں۔ بوڑھا حکیم جو بیماریوں اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو جاتا۔ عثمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی نکل گیا۔ اس بار اس نے چوتھے بیٹے احمد کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد ایک دھوکہ باز اور لالچی انسان تھا جو اپنے والد کے استقبال کے لیے بہت خوش تھا۔
لیکن احمد کی خوشی محض لالچ کی بنا پر تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت کی وجہ سے۔ احمد نے اپنے والد کو عزت دیتے ہوئے کہا، بابا آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ احمد کو یہ احساس ہوا کہ بوڑھے والد کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو اس نے بھی انہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر کبھی ان کی خدمت نہ کی، بلکہ الٹا تکلیف پہنچائی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی۔ احمد بھی اپنے کاروباری معاملات میں اتنا مصروف ہو گیا کہ والد کی حالت پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس دوران حکیم کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے خراب ہونے لگی۔ آخرکار ایک دن احمد نے بھی جواب دے دیا اور کہا، بابا آپ یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کا ہر وقت خیال رکھ سکوں، آپ کو کہیں اور جانا ہوگا۔ احمد کے بے رحم الفاظ سن کر حکیم نے دل برداشتہ ہو کر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ حکیم کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا، جو ایک غریب مگر محنتی شخص تھا۔ وہ روزانہ دہاڑی لگا کر جو تھوڑے بہت پیسے کماتا، ان سے اپنے والد کے لیے دوائیاں خریدتا اور گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی نہایت ایماندار اور نرم دل خاتون تھی۔ وہ اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی، ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ والدین کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ بوڑھے حکیم نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور ان کے لیے بہت سی دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آئی اور وہ اس پر شکر گزار تھا کہ آخرکار اسے وہ عزت ملی جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم کی صحت مسلسل گرتی گئی۔ آخرکار وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے والد کی حالت دیکھ کر بہت غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں والد کے رتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کی عزت اور محبت کا سمندر تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ عبداللہ کے آنسو اور اس کی فکر والد کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کے لیے تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ ایک دن حکیم نے عبداللہ کو اپنے قریب بلایا اور کمزور آواز میں کہا، بیٹا میرے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں جواب دیا، بابا اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جی سکیں گے؟ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ نے روتے ہوئے کہا، بابا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار تھے، میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی گلہ شکو ہے تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے۔ حکیم نے گہری سانس لی اور عبداللہ سے کہا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ ایک بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم پانچوں بیٹوں کا امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ بیٹا میرے مرنے کے بعد بغداد کی فلاں گلی میں جابر نام کے ایک بوڑھے شخص کے پاس جانا، اسے میرا نام لے کر کہنا کہ حکیم وفات پا چکا ہے اور وہ امانت جو میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے، جو امانت وہ دے وہ تمہارے لیے ہے، اسے اپنے بیوی بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا، یہ میرا تمہارے لیے آخری تحفہ ہوگا، یاد رکھنا باقی بھائیوں کو اس میں سے کچھ نہ دینا۔ حکیم نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں اور اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ حکیم کی وفات کا غم عبداللہ کے دل پر بجلی بن کر گرا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور دل میں ایک بے پناہ خالی پن چھا گیا۔ اس کی بیوی بھی شدت غم سے رونے لگی، کیونکہ اس نے دل سے حکیم کی خدمت کی تھی اور ان کا احترام کیا تھا۔
عبداللہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو خبر دی اور انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ وہ سب بھائی جو کبھی اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ جو ہمیشہ ایمانداری اور محبت کا پیکر رہا تھا نے بھائیوں سے کہا، بابا جان نے مجھے ایک امانت سونپی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں سب بھائیوں کا حق ہے، حالانکہ بابا نے اسے صرف میرے لیے وصیت کی تھی۔ بھائی جو دل میں کہیں نہ کہیں لالچ رکھتے تھے فوراً بولے، عبداللہ جاؤ اور امانت لے آؤ، پھر اسے ہم پانچوں بھائیوں میں تقسیم کر دینا تاکہ سب کو برابر حصہ ملے۔ عبداللہ نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا کہا تھا۔ وہ بغداد جا کر امانت لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو حیرت میں پڑ گیا۔ صندوق میں بغداد کے مشہور بازار کی کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات، جواہرات جو اس کی ماں کے تھے، اور بہت سی اشرفیاں موجود تھیں۔ عبداللہ نے اپنی دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حق دیا اور خود اپنے حصے پر قناعت کی۔ زندگی ایک بار پھر والد کے سائے کے بغیر چلنے لگی، لیکن وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت دکھا دی۔ چند ماہ بعد بڑے بھائیوں میں سے ایک اپنے کاروبار میں بری طرح پھنس گیا۔ غیر ذمہ داری اور غلط فیصلوں کے باعث وہ قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، ایک دن چوری میں ملوث پایا گیا۔ قاضی نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اور اس کی زندگی کی تمام ساکھ تباہ ہو گئی۔ باقی بھائی بھی جو سونے کو ہاتھ لگاتے تو مٹی بن جاتا۔ یہ سب ناکامیاں والد کی بد دعا کا نتیجہ تھیں۔ دوسری طرف عبداللہ نے اپنی محنت سے بغداد میں کاروبار شروع کر دیا۔ وہ کوفہ سے عمدہ کپڑا خرید کر بغداد کے بازار میں بیچتا اور وقت کے ساتھ کافی منافع کمانے لگا۔ اس کی ایمانداری، والد کی دعا اور مسلسل محنت نے اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے باقی بھائیوں کی فروخت کردہ دکانیں خریدنے لگا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا واحد مالک بن گیا۔ جو بھائی کبھی خود کو دولت مند سمجھتے تھے اب وقت کے مارے ہوئے عبداللہ کے در پر سوالی بن کر آ گئے۔ عبداللہ جو ایک رحم دل اور مشفق انسان تھا، ان کی مدد کرتا اور انہیں خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتا۔ اس کا یہ رویہ والد کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا عکس تھا۔ پھر وہ دن آیا جب عبداللہ نے بغداد کے ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا گھر خریدا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ عبداللہ نے اپنی کامیابی پر کہا، بابا جان کی دعائیں اور تعلیمات نے مجھے بغداد کا امیر بنا دیا، لیکن آپ کے سا رحمت کے بغیر میں غمگین ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کہانی سے ہمیں 3 قیمتی اسباق ملتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں تاکہ وہ بعد میں نہ صرف ان کا سہارا بن سکیں بلکہ زندگی کی مشکلات کا حکمت اور صبر سے سامنا کر سکیں۔ ایک بیٹے کے طور پر والدین کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور کل آپ خود اسی مقام پر ہو سکتے ہیں جہاں والدین آپ سے محبت اور توجہ کی امید رکھتے تھے۔ والدین کے ساتھ محبت، عزت اور اچھے رویے کو اختیار کرنا نہ صرف آپ کے مستقبل کو روشن کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بے شمار انعامات کا باعث بنتا ہے۔ والد چاہے جیسے بھی ہوں، ان کی خدمت کرنا بیٹے کا فرض ہے، کیونکہ ان کی دعائیں ہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو اور مزید پرانی و نصیحت آمیز کہانیاں سننا پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔